مومنین سے تو وہ تو ٹل گیا، وہ وطن چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے، انہوں نے کوئی واسطہ نہیں رکھا پھر مکہ سے۔ لیکن نہیں، آپ دیکھیں گے کہ جتنی جنگیں قریش کے ساتھ ہوئی ہیں، فتح مکہ کے زمانے میں تو حضور وہاں گئے ہیں، اور وہ بھی اس سے جو 2 برس پہلا صلح حدیبیہ میں جس طرح سے واپس آنا پڑا تھا اس کے بعد گئے، ورنہ ساری جنگیں ایسی ہیں جہاں انہوں نے حملہ کیا ہے۔ تو مدینے میں آ کے پہلی دفعہ اجازت دی گئی ہے جنگ کرنے کی، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ عام طور پہ یہ سوال کیا جاتا ہے جناب اسلام بزور شمشیر پھیلا اور دیکھیے رسول اللہ نے اتنی جنگیں کی، یعنی یہ اس طرح سے جنگیں کی کہ قریش وہاں سے پورا لشکر لے کر، اس زمانے میں 1000 کا لشکر بہت بڑی چیز ہوتا تھا عزیزان من، مسلح، اور قریش تو بڑے جنگجو واقع ہوئے تھے، وہ وہاں سے مکے سے چل کے مدینے آ پہنچے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اور یہ مدینہ سے ذرا باہر نکل کے ان کے میدان جنگ میں ان کے لیے پہنچے ہیں۔ 2 ہجری کا واقعہ ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ ابھی یہ مہاجر تھے، پناہ گزین تھے، ان کے پاس تو سواری بھی نہیں تھی اس زمانے میں، پوری تلواریں بھی پوری نہیں تھیں، لیکن اس مقام پہ یہ ہے وہ پہلی آیت جو جنگ کی اجازت دی گئی ہے، 22/39، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں پہ کہ جن پہ اس قدر مظالم ہوئے ہیں بالآخر انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ ہاں بھائی تم بھی اپنی مدافعت کے لیے باہر نکل آؤ۔ یہ ہے اجازت جو پہلی دی جا رہی ہے جنگ کے لیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یہ سمجھ رہے تھو کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کون لوگ ہیں یہ جنہیں اجازت دی جاتی ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کن حالات میں یہ اجازت دی گئی تھی۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، یہ وہ مظلوم ہیں کہ جن کو ان کے گھروں تک سے نکال دیا۔ کس جرم میں؟ صرف اس جرم میں کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا الہ اللہ ہے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اس جرم کی پاداش میں انہیں گھروں تک سے نکال دیا گیا، اور پھر جب یہ یہاں آ گئے تو یہاں پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں حملہ کرنے کو آ گئے۔ اس مقام پہ اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو، اور کاہے کے لیے اجازت دی جاتی ہے؟ اسلام پھیلانے کے لیے، ان کے مندر ڈھانے کے لیے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہا کہ اگر خدا ایسا انتظام نہ کرے کہ مستبد، ظالم، جابر، طاقتور حکومتوں کی مدافعت انسانوں کی دوسری جماعت سے نہ کرائے، دیکھیے انسانوں سے کراتا ہے قرآن، اگر ایسا وہ انتظام نہ کرے تو دنیا میں عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کے صومعے، ہندوؤں کے مندر، یوں آج مجھے کہنے دیجئے مسلمانوں کی مسجدیں، کسی مذہب کی پرستش گاہ باقی نہ رہے، سلامتی نہ رہے، توڑ کے رکھ دیں۔ اس لیے اجازت دی جاتی ہے کہ اگر یہ لوگ آئیں تو عزیز ایمان آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مجاہدین مسلمانوں کی فوج ہے، اس کا فریضہ کیا ہے؟ عیسائیوں کے گرجا کو ڈھانے کے لیے اگر کوئی حملہ کرتا ہے، ان کا فریضہ ہے کہ اس کا مقابلہ کریں جا کے۔ مسجد کا ذکر تو آخر میں آیا ہے یہاں۔ تمام اہل مذاہب کی معابد جو ہیں، پرستش گاہیں جو ہیں، ان کی حفاظت کے لیے یہ اپنے سینے پہ تیر کھائیں گے۔ یہ جماعت انہیں اجازت دی گئی ہے کہ آئیے صاحب، بات یہاں تھی۔ یہ آیت نازل ہوئی، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، یعنی خود ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ اب تو ایسے حالات نازک ہو گئے ہیں کہ ہمیں اجازت دینی چاہیے کہ ہم بھی میدان جنگ میں جا کے ان کا مقابلہ کر لیں۔ گویا نظر آ رہا ہے کہ حالات کا تقاضا تو یہ ابھر رہا تھا اور ابھی اجازت نہیں ملی تھی، اور یہ چیز جو تھی ان کے سینے میں، یہ تڑپ تھی
کہ ہمیں کیوں نہیں اجازت مل رہی؟ لولا نزلت سورۃ، کہا یہ جو سچے مومن تھے ان کے اندر تو یہ بات تھی، کہتے تھے یہ بھی، اور آگے بات آ گئی پھر وہی منافقین کی. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ. کہا یوں زبان سے تو یہ کہتے تھے کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے جنگ کی اجازت، کہنے لگے اب جو جنگ کی اجازت کے لیے حکم نازل ہوا تو ان منافقین کی کیفیت یہ ہے کہ یہ سنتے ان پہ غشی طاری ہو گئی، موت کی غشی طاری ہو گئی. کہا ہے یہ کیا ہو گیا، میدان جنگ میں جانا پڑے گا. اولا کہا ان کی تباہی ہو. جب تک یہ بات نہیں تھی تو یہ بھی باقیوں کے ساتھ کہتے تھے کہ ہاں ہاں صاحب ٹھیک ہے، خدا کی طرف سے حکم نہیں ملتا، ہم کیا کریں، بیٹھے ہیں آرام سے. اور جب وہاں سے یہ حکم آ گیا تو اب یہ دو جماعتیں ہو گئی. ایک تو یہ تھے جو سچے مومن تھے، جنہوں نے اس موت میں زندگی کو دیکھا، لپک کے چلے گئے عروس موت کو گلے سے لگانے کے لیے کہ وہاں حقیقی زندگی ان کو مل رہی تھی. اور ایک یہ تھے کہ پہلے یہ کچھ کہتے تھے اور جب یہ حکم نازل ہوا ہے تو اس کے بعد جسے ہم کہتے ہیں نا موت پڑ گئی، وہ یہ ہے ہی ایسی غشی طاری ہوئی گویا موت پڑ گئی ان کے اوپر. اب پرکھ ہو گئی ایک ہی حکم کے اندر. اس پرکھ کے متعلق دوسرے مقام پہ بات ذرا زیادہ واضح ہوئی ہے عزیزان من، بڑی اہم آیت ہے. سورہ نساء کی آیت 77 4/77 ہمارے متعلق. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کہا یہ لوگ تھے کہ جب تک تو دین اپنے ابتدائی مرحلے میں تھا، یہ نظام ہمارا ٹریننگ کا تھا، تربیت کا مرحلہ تھا، صلاۃ اور زکوٰۃ کا مرحلہ یوں کہیے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. جب تک تو اتنی سی بات تھی تو یہ ساتھ اس جماعت اور نظام کے ساتھ چپکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری، رنگ چوکھا ہو، بات اتنی سی ہے ساری، نماز پڑھ لو کچھ خیرات دے دو. کہا جب تک تو یہ کیفیت تھی اور ان سے کہا گیا تھا کہ نہیں بس آگے نہیں بڑھنا تم نے، یعنی وہ جو مرحلہ تھا شمشیر زنی کا وہ نہیں آیا تھا، ابھی ابتدائی مرحلہ تھا، ٹریننگ کا مرحلہ تھا، وہاں تک تو یہ ٹھیک تھے. فلما كتب عليهم القتال واذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه. جو ہی جنگ کی آیت حکم نازل ہوا تو موت پڑ گئی، کانپنے لگ گئے کہ نہیں صاحب یہ تو ہمیں مار دیں گے. اتنا ڈرنے لگ گئے ان سے کہ خدا سے بھی اتنا نہیں ڈرے. اور اس کے بعد ہے قالوا ربنا لما كتبت علينا الكتاب. کہا او یا اللہ اچھے بھلے ہم تو بیٹھے تھے سمجھتے تھے کہ اسلام اسی کا نام ہے، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ کی خیرات دے دی، یہ کہا جا رہا ہے کہ میدان جنگ میں جا، یہ کہے کو حکم نازل کر دیا تو نے. کہا یہ کہہ رہے ہیں. دیکھتے ہیں مذہب میں پہنچ کے پھر کیا ہوتا ہے. مذہب تو نام رہ جاتا ہے نماز اور زکوٰۃ کا، اور یہ جو میدان جنگ میں جا کے جان دینا ہے، مدافعت کرنا ہے، یہ حکومت کا کام ہو جاتا ہے. اگرچہ یہاں ہمارے ہاں نہ وہ نظام تھا اسلام کا، نہ وہ چیز تھی، لیکن بہرحال جنگ تو ہوتی تھی. 65 کی جنگ جو ہوئی ہے ہمارے ہاں، وہ اس مقام تک آ چکے تھے جسے کہیے کہ ان کے بوٹوں کی آہٹ یہاں سنائی دیتی تھی لاہور والوں کو، اس مقام تک وہ آ چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے مملکت کی فوجیں تھیں وہ تو گئیں. اس سارے مارکے میں آپ نے دیکھا کوئی مولوی صاحب وہاں جا کے میدان جنگ میں شریک ہوئے تھے؟ کوٹھے پہ چڑھ کے اذانیں دینے لگ گئے تھے.
کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہا یہاں تک تو وہ اسلام کے ساتھ بالکل چپکے اور شدت کے ساتھ چپک گیا تھا۔